بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد. آگے جی جو تھا یہ کل ہم نے جو بات کی تھی باب اذا لم یکن اسلام علی الحقیقت. تو اب حدیث دیکھیے، حدیث کے اندر جو ہے اس کو پڑھنا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن الزهري قال اخبرني عامر بن سعد بن ابي وقاص عن سعد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى راحتا وسعد جالس فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا وهو اعجبهم الي فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان فوالله اني لا اراه مؤمن فقال او مسلما فسكت قليلا ثم غلبني ما اعلم منه فعدت لمقالتي فقلت ما لك عن فلان فوالله اني لا اراه مؤمنا فقال او مسلما فسكت قليلا ثم غلبني ما اعلم مني فعدت لمقالتي وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا سعد اني لاوتي الرجل وغيره احب الي منه خشيه ان يكبه الله في النار. وروى یونس وسالم ومعمر وابن اخی الزہری عن الزہری. اب سمجھو ذرا اس روایت کو سمجھو کہ کیا کہنا کیا چاہتے ہیں یہ جو ہے نا. ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں کہ جی حضرت سعد روایت فرماتے ہیں کہ وسلم نے ایک گروہ کو کچھ مال دیا جبکہ حضرت سعد بھی بیٹھے ہوئے تھے یہاں وہاں پہ. ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے. تو خود اس میں راوی بھی خود ہیں لیکن اپنا نام لے دیکھیے کہ کہتے ہیں کہ جناب حضرت سعد آیا تھا کہ اس نے ایک گروہ کو کچھ مال دیا جبکہ حضرت سعد بھی بیٹھے ہوئے تھے. اچھا روایت دیکھو، اب حضرت سعد خود بیان کریں تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ مصنف اپنا یعنی جو بیان کرنے والا اپنا نام ذکر کر دیتا ہے کہ یوں کہتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا، کہا کہ وہ بھی سعد بھی بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر. تو ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے جو ہے نا اس میں سے اچھا. اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ مصنف یوں راوی یوں کہہ دیتا ہے کہ انا جالس میں بیٹھا ہوا تھا، لیکن بعد والے جو ہوتے ہیں نا وہ کیا کر دیتے ہیں، وہ ان کا انا جالسن کی بجائے وہو جالسن کر دیتے ہیں، یا جیسے وہو کہہ دیتے ہیں انا کی بجائے وہو کہہ دیا. اس کو تجرید کہتے ہیں، تجرید. ٹھیک ہے، تجرید کہ ان کو جو ہے نا اس میں سے ٹھیک ہے نا. تجرید ہوتی کیا چیز ہے کہ ایک شخص اپنا نام یا کوئی چیز ذکر کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو دوسرا شخص اس کے کلام کو جب روایت کر رہا ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو اس کے آپ کے یہ سمجھو کہ انڈائریکٹ سپیچ کر دیتا ہے. ڈائریکٹ سپیچ ہوتی ہے نا، انڈائریکٹ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ سپیچ میں جو ہوتا ہے کہ جناب وہ اپنے وہ جو بتانے والا تھا اس نے کہا کہ میں نے ایسے کیا، میں نے ایسے کیا، تو اب کیا کر لیتے ہیں اس میں سے جو آگے والا ہوتا ہے کہتے ہیں اس نے ایسے کیا، اس نے ایسے کیا. اس کو تجرید کہتے ہیں، تجرید. ٹھیک ہے نا. تو یہ ساتھ کہتے ہیں کہ جی وہ جو تھا ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو چھوڑ دیا، اور وہ کیا تھا، ٹھیک ہے نا. تو اور حضرت سعد کہتے ہیں کہ وہ مجھے نا بڑا پسند تھا وہ آدمی، مطلب یہ کہ وہ آدمی مجھے باقیوں کے مقابلے میں اچھا لگتا تھا. اچھا جی. تو کہتے ہیں کہ جناب علی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے لوگوں کو دیا اور ایک کو چھوڑ دیا. ٹھیک ہے نا. تو سعد بن ابی وقاص جو تھے وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے کہا اللہ کے رسول آپ نے یہ آخر کیوں اس کو کیوں چھوڑ دیا نا. ٹھیک ہے نا، اس کو آپ نے کیوں چھوڑ دیا. ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے آرام سے پوچھا جا کے تنہائی میں، جس طرح ہوتا ہے کہ اے اللہ کے رسول آپ نے اس کو کیوں چھوڑا تھا. ٹھیک ہے نا. تو میں تو اس کو مومن سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے نا، میں تو اس کو مومن سمجھتا ہوں. اچھا اب آپ نے دیکھا ہے کہ اس میں کیا ہے، اراہو بھی ہے اور اراہو بھی ہے، دونوں کے لفظ ہیں. ٹھیک ہے نا. فإنی لأراہو اور ہے لأراہو. ٹھیک ہے نا. تو
اراہو پڑھنا کیا ہے زیادہ بہتر ہے، لا اراہو یہ جو زیادہ بہتر ہوگا، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا. اور اگر اراہو کا ہوگا تو اس کا مطلب میں سمجھتا ہوں، میں سمجھتا ہوں، یہ میرے علم میں ہے، ٹھیک ہے نا. اور اگر اراہو پڑھو گے تو یہ گمان کے معنی میں، اظنو کے معنی میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اراہو یہ کیا ہوگا، اظنو کے معنی میں ہوگا، ٹھیک ہے نا. تو اس معنی کے اندر بھی ہوتا ہے. اچھا جی، تو جب اس نے کہا تو حسن نے آگے سے کہا کہ فقال او مسلمن، ٹھیک ہے نا. تو او مسلمن یہ اس میں بھی آ رہا ہے، او مسلمن، اور اس میں سے بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا. تو حسن نے کہا کہ جناب تمہیں یہ او مسلمن، تو یہ مومن کہنے کی بجائے کیا کہنا چاہیے، اس کو مسلم کہنا چاہیے، ٹھیک ہے نا. مسلم مومن کہنے کی بجائے کیا ہوگا، او مسلمن، ٹھیک ہے نا. اب بات کیا آ رہی ہے، کل جو ہم پڑھ رہے تھے بات جو تھے، دیکھو اس میں کیا آ رہی ہے کہ تمہیں جو ہے نا اصل میں یوں مومن نہیں کہنا چاہیے، تمہیں اس کو مسلم کہنا چاہیے، ٹھیک ہے نا. تمہیں اس کو کیا کہنا چاہیے، مسلم کہنا چاہیے، مومن نہیں کہنا چاہیے. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ہم جو ہے صرف ظاہری حالت کو دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو ظاہری حالت کیا ہو سکتی ہے، وہ اسلام ہو سکتا ہے، کلمہ طیبہ پڑھ لینا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اس کی رسالت کا قائل ہونا، ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ وہ کر سکتے ہو. ایمان کیا ہے، فعل قلب ہے، ٹھیک ہے نا. تو فعل قلب کو کوئی دوسرا پہچان نہیں سکتا. تو اس نے فرمایا کہ جناب تم کیا کرو، یہ کہو او مسلمن کا لفظ بولو. امام بخاری کیا کہنا چاہتے ہیں اس سے، اصل میں وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن اور مسلم میں فرق کیا ہے. کیوں؟ تو کیا مطلب ہوا کہ یہاں پہ جو مومن ہے نا، مسلم اپنی شرعی معنی میں استعمال نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے نا، شرعی معنی میں استعمال نہیں ہو رہا، بلکہ ٹھیک ہے نا لغوی معنی میں استعمال ہو رہا ہے، جس کے تابع کے معنی کل جو ہم نے پڑھے تھے کہ جناب امام اگر اسلام اپنے حقیقی معنی میں نہ استعمال ہو تو پھر وہ کس معنی میں ہوگا، تابع کے معنی میں استعمال ہوگا، ٹھیک ہے نا. اس میں سے جو ہے نا تو یہ اس میں سے آ گیا. اچھا جی، یہ اس میں سے تو کہتے ہیں کہ جی پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا تو میں تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر مجھ پہ جا، ٹھیک ہے نا، پھر میرے اوپر غلبہ ہوا، پھر میرے اوپر غلبہ ہوا، اور میں نے جا کے بات کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس کو چھوڑ دیا، یہ تو مومن ہے. انہوں نے کہا کہ او مسلمن کا لفظ جو ہے نا، ٹھیک ہے نا. تو ٹھیک ہے نا، تو یہ جو تھی نا یہ بار بار اس میں سے وہ ہو رہا تھا ان کے ساتھ. اور اب یہاں پہ کیا تھے، یہ مغلوب الحال تھے. اچھا حضرت ساتھ جو تھے، یہ نہ کہنا کہ وہ بار بار کیوں جاتے ہیں مسلم کو، مغلوب الحال تھے. تو وہ جا کے وہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو کیوں نہیں دے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو سوچنے غلبہ حال کا کیا مطلب ہوتا ہے، جب انسان میں سوچنے کی صلاحیت جو ہے نا وہ کم ہو جاتی ہے، یعنی اس میں سے، ٹھیک ہے، تو اس میں سے تو یہ دوبارہ ان کے پاس گئے اس میں سے. اچھا جی، تو پھر جو 3 دفعہ جب ہوا تو پھر حضور نے فرمایا کہ یا سعد انی رجل غیر احب الیہ منہ. آپ نے کیا فرمایا کہ دیکھو کہ یاد رکھو کہ بعض اوقات میں کسی شخص کو دیتا ہوں جبکہ ان کے علاوہ کوئی دوسرا شخص مجھے اس سے زیادہ محبوب بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا.
یعنی میں ادنا کو دے دیتا ہوں، اعلیٰ کو نہیں دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا. کیوں دیتا ہوں؟ خشیۃ ان یکون اللہ فی النار. اصل میں وجہ یہ ہوتی ہے کہ کم درجے کے آدمی کو میں اس لیے دے رہا ہوتا ہوں کہ کہیں اللہ تعالیٰ اس سے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، کہیں اس کو کہیں جہنم کے اندر نہ ڈال دیں. کیوں؟ کیونکہ ضعیف الایمان ہوتا ہے، ایمان کے اندر کمزور ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، ابھی اس کے اندر رسوخ پیدا نہیں ہوا، تو ہو سکتا ہے کہ جناب واپس کہیں کفر میں نہ چلا جائے، تو اس کو کچھ زیادہ دے دیتا ہوں تاکہ کیا ہو جائے. اس کو کہتے ہیں تالیف قلب. مؤلفۃ قلوبہم آیا تھا نا، وہ جو مؤلفۃ قلوبہم جو اس میں سے مصارف آتے ہیں کہ تالیف قلب کے لیے، تاکہ اس کا دل کیا ہو جائے، اسلام کی طرف زیادہ مائل ہو جائے. تو میں اس وجہ سے یہ دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا. تو یہ نہیں ہے کہ اس میں سے وہ دوسرا آدمی جو ہے نا. اچھا، اس سے یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ دیکھو ایک بات یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ بھی بہت سے ایسے معاملات کر رہے ہوتے ہیں جس میں ہم لوگ چیخیں مار رہے ہوتے ہیں کہ جناب یا اللہ، یہ فلاں بندہ تو ایسا ہے، ایسا گنہگار ہے، فلاں ہے، اس کو اتنا کچھ مل رہا ہے، اور ہم جو ہیں اتنی وہ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ لازم نہیں ہے کہ کسی کو جو زیادہ مل رہا ہے تو یہ کیا ہوتا ہے، یہ اس کے قرب کی بھی دلیل ہے، یہ اس کی قرب کی دلیل نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کا بھی معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی کو دیا جا رہا ہے تو یہ لازم نہیں کہ وہ کیا ہو، قرب کی دلیل ہو اس کے لیے. نیک نیک لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے مشکل حالات میں ہوتے ہیں، اور بڑے فاسق فاسق لوگ ہوتے ہیں ان کے حالات کیا ہو جاتے ہیں، بڑے بہترین ہو جاتے ہیں. اس تعلق نہیں ہے کہ جی آپ ایک کہ جناب. امام بخاری نے اس میں کیا ثابت کرنے کی کوشش کی، وہی کہ اسلام اور ایمان. تو یہاں پہ اسلام کیا نہیں ہوا، اپنے حقیقی معنی میں استعمال نہیں ہوا تھا. تو انہوں نے خود یہ جو آیتیں لے کر آئے تھے اس کے اوپر انہوں نے بات کر دی تھی کہ اسلام حقیقی معنی میں استعمال نہیں ہوا تھا. اچھا آگے چلتے ہیں جناب علی. آگے کیا ہے کہ جی باب افشاء السلام من الاسلام. افشاء السلام من الاسلام کہ سلام کا پھیلانا کیا ہوتا ہے، یہ بھی کیا ہے، افشاء السلام من الاسلام، یہ اسلام میں سے ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا جی، امام بخاری نے کیا کیا ہے، ترجمۃ الباب قائم کیا ہے، ٹھیک ہے نا. اور پھر دوبارہ کیا لے کر آئیں گے دیکھو، ٹھیک ہے نا. یہ پیچھے آئی تھی نا ہمارے پاس 12 نمبر آئی تھی، دکھا بھی ہوا ہے راج 12 نمبر پہ آئی بھی تھی پیچھے بھی. تو اب دوبارہ حدیث کو لے کر آئے ہیں، اسی حدیث کو دوبارہ بھی لے کر آئے ہیں. کیوں لے کر آئے ہیں؟ ٹھیک ہے نا، کہ اسلام جو سلام کو پھیلانا بھی کیا ہے، اسلام کا ایک حصہ ہے، ٹھیک ہے نا. سمجھیے بات کو، یہ بھی کیا ہے، تو چاہے انسان جانتا ہو یا نہیں جانتا ہو، ٹھیک ہو گیا. یہ تو ایک قسم سے آ گیا. دیکھیے جی، باب افشاء السلام من الاسلام وقال عمار ثلاث من جمعهن فقط جمع الایمان. ٹھیک ہے نا، ثلاث من جمعهن، 3 باتیں ایسی ہیں کہ جو ان کو جمع کر لے گا گویا اس نے کیا کر لیا، ایمان کو جمع کر لیا. کون کہتے ہیں؟ عمار کہہ رہے ہیں. اچھا اب دیکھو یہاں پہ نا عمار کوئی وہ نہیں ذکر کر رہے، یہ سند ذکر نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس کو کہتے ہیں تعلیقاً ذکر کی ہے، اس کو تعلیقاً، تعلیق پڑھی ہوگی آپ نے، تعلیق جو تھی کہ جناب سند کے بغیر کیا کر رہے ہیں، قال عمار ذکر کیا، قال عمار ثلاث من جمعهن فقط جمع ایمان. دیکھو الانصاف من نفسک وبذل السلام للعالم والانفاق من الاکتار. وائس اوکے؟ اچھا جی، الانصاف من نفسک، بات سمجھو، ٹھیک ہے نا. تو الانصاف من نفسک، تو اس میں 2 معنی ہو سکتے ہیں، الانصاف من نفسک بھی ہو سکتا ہے، الانصاف فی نفسک بھی ہو سکتا ہے، دونوں معنی ہو سکتے ہیں. تو اگر آپ من کے بارے میں کہتے ہو نا، ٹھیک ہے نا، تو مطلب کیا ہوگا کہ انصاف کرو، ٹھیک ہے نا، اور وہ کیا ہونا چاہیے، الانصاف من نفسک، ٹھیک ہے نا.
تم نے یعنی تم نے اپنی طرف سے خود کیا کیا ہو، فیصلہ کیا ہو کہ میں لوگوں کے ساتھ کیا کروں گا، انصاف کروں گا. الانصاف من نفسک، کہ تم نے پکا ارادہ کیا ہو اپنی طرف سے کہ مجھ سے جہاں تک ہو سکے گا میں لوگوں کے ساتھ کیا کروں گا، انصاف کروں گا. ٹھیک ہے نا، الانصاف من نفسک، تمہاری طرف سے وہ ہونا چاہیے. ایک بات. اچھا، یا تو فی کے معنی میں بھی فی کے معنی میں کیا ہوگا، ٹھیک ہے نا، تو کہ جناب اپنی ذات کے معاملے میں کیا کرو، تمہارے کو معاملہ پیش آئے تو انصاف سے کام. یہ نہیں کہ اپنے لیے تو کچھ اور اصول، دوسروں کے لیے کچھ اور اصول. ٹھیک ہے نا، تو یہ جو ہے نا یہ نہیں کرنا. جب فی نفسک اپنے بارے میں انصاف سے کام لینا. دوسرا آ گیا کہ بذل السلام للعالم، کہ جناب تمام دنیا والوں کے لیے سلام کو کیا کرو، خرچ کرو. ان ہر کو دیکھیے جی وہ شوقین ہو. دوسری چیز کیا آگے، والوں کو سلام کرو. اچھا جی، تیسری صفت کیا آ گئی ہے کہ الانفاق، یہ بڑی وہ ہے، من الاکتار، الانفاق من الاکتار. ٹھیک ہے، تو اس میں سے آ گیا الانفاق. جناب وجود کیا کرتا ہے اللہ کے راستے. الانفاق من الاکتار، کہ بندہ خود تنگ دست ہے اور پھر بھی کیا کر رہا ہے، لوگوں کے اوپر مال خرچ کرتا ہے. تو یہ دوسری چیز بتائی، تیسرے وہ بتا دے گی الانفاق من الاکتار. ٹھیک ہے، تو یہ عمار کی وہ کیا گیا، یہ کیسا کیا، اس کو تعلیقاً ذکر کیا، تعلیقاً، سند نہیں ذکر کی، تعلیقاً اس کو بیان کیا دی گئی، یہ جو تھی اس میں سے. اچھا آگے، وہ بھی قال حسن قتیبہ تو قال حسن لیس ان یزید ابن ابی حبیب ان ابی الخیر ان عبداللہ ابن عمرو ان رجل صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام خیر قال تطعم الطعام، کھانا کھلا تو، وتقرأ السلام، سلام کر، علی من عرفت ومن لم تعرف، تو نہیں جانتا اس کو بھی کیا کر. اس میں سے اب آگے جی، کس باب کفران العشیر و کفر دون کفر. کفران العشیر و کفر دون کفر، عشیر کسے کہتے ہیں؟ دیکھو، عشیر اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کے ساتھ آپ کیا کرتے ہو، آپ معاشرے میں رہتے ہو نا، جس کے ساتھ زندگی گزار رہے ہو، تو معاشرہ. ٹھیک ہے نا، یہاں پہ مراد کیا ہے، یہاں پہ مراد خاوند ہے. اچھا، زوج مراد ہے، زوج. ٹھیک ہے نا، خاوند کی جو ہے نا اس میں سے. ٹھیک ہے نا، تو یہ آ جائے گا جنہیں کفران العشیر و کفر دون کفر. ٹھیک ہے نا، اور جو ہے نا وہ کفر دون کفر، یعنی اس کفر کے بارے میں جو دوسرے کفر سے کیا ہو، کم ہو یعنی. ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو کفر دون کفر، یہ جو ہے نا اس میں سے. ٹھیک ہے نا، جو ایسا کفر جو دوسرے کفر سے کیا ہو، کم ہو. ٹھیک ہے نا، تو ایسا کفر جو ہے یہ اس میں سے. ٹھیک ہے، تو یہاں سے کفر سے مراد کیا آ جائے گا، تو یہ جو ہے نا مطلب وہ گناہ ہیں. ٹھیک ہے نا، مطلب یہ ہے کہ گناہ کے لیے کیا کیا گیا اس میں سے. ٹھیک ہے نا، یہ وہ والا کفر نہیں ہے جس سے اسلام سے بندہ بالکل خارج ہو جاتا ہے، اسلام سے خارج ہونے والا کفر نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، یہ گناہ کے معنی میں کفر دون کفر جو ہے نا. ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے. اب سمجھو ذرا، ہاں ناشکری کے معنی میں بھی آئے گا نا، ابھی بتائیں گے. ٹھیک ہے نا، تو اب یہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں، کفر دون کفر، کہ دیکھو درجات ہوتے ہیں نا کفر کے حوالے سے بھی، کہ جی اس میں سے. ٹھیک ہے نا، کہ یوں کہہ لو کہ ایسا کفر ہے
جو دوسرے کفر کے مقابلے میں کیا ہے، کم درجے کا ہے، ٹھیک ہے نا. تو کفر کیا ہو سکتا ہے، اعلیٰ درجے کا بھی ہو سکتا ہے، ادنا کا بھی ہو سکتا ہے، متوسط بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. سب سے اعلیٰ کفر تو کیا ہے، جس کے اندر انسان نعوذ باللہ جو ہے معاذ اللہ اس میں سے کیا ہو جاتا ہے، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے. اور وہ کیسے ہوتا ہے کہ کچھ ضروریات دین میں سے کسی کا بندہ انکار کر دے. تو سب سے خطرناک کفر تو یہ یعنی ہوتا ہے. اس کے نیچے کیا ہوتے ہیں، کچھ کفر کے درجات ہوتے ہیں جس میں اسلام سے خارج تو نہیں ہوتا لیکن ایمان اس کا کیا ہوتا ہے، بہت کمزور ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو امام بخاری رحمۃ اللہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو جس طرح کہ ایمان کے مرتبے ہیں نا، کہ ایک اعلیٰ درجے کا مرتبہ ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس میں سے اگر ایسا ایمان اگر اس کی نفی ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے، اسلام سے بندہ کیا ہوتا ہے، خارج ہو جاتا ہے. اور اس سے نیچے کے مختلف درجات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس میں کفر کا بھی کیا ہے، ایسا ہی حالت ہے، ٹھیک ہے نا. تو کفر کا بھی ایسے ہی حالت ہے. ٹھیک ہے، کیا ٹائم ہو رہا ہے، چلیں بس اتنا رکھ لیتے ہیں آج، یا اتنا رکھ لیتے ہیں. کل انشاءاللہ پھر اس کو میں پڑھاؤں گا تاکہ یہ جو ہے یہ ذرا بات سمجھانے کی ہے. کفر دون کفر، تو گویا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں آپ کو کہ وہ کفر کے درجات بتا رہے ہیں. جیسے کہ ایمان کے درجات ہیں، ایسے کیا ہیں کفر کے بھی درجات کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، باقی کل کریں گے.